السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان نئے ٹاپک کے ساتھ مزمل حسین سید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جس اہم ایشو پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پر مختلف زاویوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے دیکھا کہ جب بھی پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہوئی، 25 پیسے سے لے کر 1 روپیہ، 2 روپے، 3 روپے، بہت حد ہوئی تو 10 روپے، 9 روپے، اس طرح کمی دیکھنے میں اضافہ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے حوالے سے دیکھنے میں یہ قیمتیں آتی رہیں۔ لیکن عمران خان کی حکومت کے دور میں بھی 2 دفعہ قیمتیں کم ہوئی، اور 2 دنوں کے اندر ان 2 دفعہ قیمتوں کی کمی میں جو ہے وہ تقریباً 35 روپے کی تقریباً جو ہے وہ کمی واقع ہوئی۔ لیکن جب قیمتیں بڑھانے پہ بات آئی تو وہ 5 روپے یا 4 روپے یا 3 روپے کے اضافے کی بجائے یکدم 25 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، اور وہ بھی قیمتوں میں کا اطلاق جو ہے وہ یکم کے بجائے 4 دن 5 دن پہلے ہی کر دیا گیا۔ اس میں کون سی مصلحت تھی عوامی مفاد کی؟ کون سی مصلحت تھی پاکستانی حکومتی مفاد کی کہ یکدم اس قدر قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور وہ بھی خلاف روٹین 5 دن پہلے ہی کمپنیوں کو لوٹ مار کی اجازت دے دی گئی۔ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کے پاس سٹاک موجود ہوتا ہے، لیکن اس سٹاک کو یہ غائب کر دیتے ہیں اور مہنگی داموں فروخت کرنے کے لیے اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اب سستا خریدا ہوا پیٹرول پہ بھی انہوں نے لوٹ مار کے لیے ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی۔ یہ کیا عمران خان صاحب ایسا چاہتے تھے، یا عمران خان صاحب کو دھوکے میں رکھ کر یہ فیصلہ کروایا گیا؟ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے۔ جب اس چیز کا ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی، اور جائزہ لیتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو عمران خان صاحب کا جو اپنی کابینہ کے غیر منتخب اور منتخب اراکین پر اعتماد کی جو کیفیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ اس کا کینلی جائزہ لیے بغیر جو ہے کوئی سمری آتی ہے تو سمری پر دستخط کر دیتے ہیں، اور یوں جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جو مفادات کے تحت یا جن مفادات کے پیش نظر وہ پالیسی یا کے تحت یہ سمری آئی ہوتی ہے، تو وہ اب ان قومی یا عوامی مفادات کا تحفظ کرنے کے بجائے وہ مافیاز کے تحفظ کا باعث بن جاتی ہے، مافیا کے مفادات کا باعث بن جاتی ہے۔ اب کچھ ایسی صورتحال اس میں بھی ہوئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر چیک رکھنے کا اور پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل اور دستیابی کے حوالے سے چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام ہے، اس کے لیے ایک آئل جو ہے اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اوگرا، اس کو اس قیمت کے اضافے کے معاملے میں شامل ہی نہیں کیا گیا، اور وزارت خزانہ اور وزارت پیٹرولیم نے مل کے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا، یعنی وائلیشن کی گئی، جو ایک طریقہ کار تھا ماضی کا اس کی وائلیشن کی گئی۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہ عمران خان صاحب کے ساتھی جو ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات پر بضد ہیں کہ عمران خان صاحب کو گالیاں ضرور دلوانی ہے عوام سے، اور جو عمران پر عوام کا اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچانی ہے اور اس اعتماد کو مجروح کرنا ہے۔ اپوزیشن بھی تو یہی چاہتی ہے کہ کچھ ایسا ہوتا رہے جس میں جو ہے عوام جو ہے وہ عمران خان اور عمران خان کی حکومت کو گالیاں دیتی رہے اور متنفر ہوتی رہے، اور اب وہی کام جو ہے گھس بیٹھیے جو مشیران کے نام سے کابینہ کے اندر موجود ہیں وہی کام وہ کر رہے ہیں، اور جگ انسائی کا باعث بن رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔
دو مشیروں کا نام تو خصوصی طور پر آ رہا ہے، 3 مشیروں کا جو اس قسم کی پالیسیوں میں ید طولہ رکھتے ہیں، اور جو بھی فیصلے کروائے گئے عمران خان سے ان لوگوں نے مشورے دے کر وہ سارے کے سارے عوام کے مفادات کے منافی گئے۔ ان میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب ہیں، رزاق داؤد صاحب ہے مشیر صنعت و تجارت، اور ایک معاون خصوصی ندیم بابر صاحب ہیں جو پاور سیکٹر کے حوالے سے اور آئل پیٹرولیم کے حوالے سے جو ہے ان کے مشیر خاص ہیں۔ اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا اس میں 2 مشیر خصوصی طور پر شامل ہیں، ندیم بابر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب۔ اب جب یہ کام ہوا تو اس کے بعد تنقید کا سلسلہ شروع ہوا، تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب پر ڈال دی گئی، اور پریس کانفرنس گزشتہ روز کرتے ہوئے ندیم بابر صاحب جو مشیر پیٹرولیم ہیں، معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ہے، انہوں نے کہا کہ میرا کام تو صرف مشورہ دینا ہوتا ہے، فیصلے کرنا وزیر اعظم کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، اور انہوں نے یہ ساری ذمہ داری جو ہے عمران خان اور وفاقی کابینہ پر ڈال دی۔ عمران خان صاحب ان کو لائے تھے ایکسپرٹ کے طور پر کہ اس فیلڈ میں ان کا تجربہ ہے اور یہ کچھ بہتر مفادات کے لیے، عوامی مفادات کے لیے اور خودی مفادات کے لیے کچھ بہتر مشورے دیں گے، لیکن یہ لوگ جو ہیں دراصل عمران خان صاحب کی 26 سال کی محنت کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ندیم گیم کیا ہے؟ گیم یہ ہے اس وقت جو مشیران ہیں جن کے نہ تو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اور عمل دخل ان کا بہت بڑا ہے اور اہم ذمہ داریاں ان کے پاس، بعض وفاقی وزیر اس پر آواز بھی اٹھا چکے ہیں گزشتہ کابینہ کے اجلاسوں میں، لیکن پتہ نہیں عمران خان صاحب کی کیا مصلحت درپیش ہے، کیا مجبوری ہے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے۔ گیم اس کے پیچھے ساری یہ ہے کہ مافیا کو فائدہ پہنچانا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ مافیا کو چھوڑیں گے نہیں، اور وہی مافیا جو ہے اس وقت ان کی کابینہ کے اندر گھس کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہی مافیا جو ہے اس قسم کے فیصلے کروا رہا ہے جو عمران خان صاحب کی لیے ذلت و رسوائی کا باعث بن رہا ہے۔ یہ میں ابھی کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کو دیکھ رہا تھا، یہ جب سے فیصلہ ہوا تو بڑی اچھی بات سامنے آئی کہ خود پی ٹی آئی کے ورکر بھی اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے تحریک انصاف کے بھی اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر، کوئی فرق نہیں رہ جاتا زرداری صاحب کے جیالوں میں، نواز شریف کے جیالوں میں اور عمران خان کے جیالوں میں، اگر آپ نے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہنا۔ کارستانیاں دیکھیں جی ان کی گیم کے دوران کے 26 دن کا جو ہے وہ ریلیف ملا پاکستانی قوم کو پیٹرولیم مصنوعات میں، یعنی 75 روپے لیٹر پر پیٹرول آیا، لیکن عوام کو اس کا کوئی ریلیف نہیں مل سکا۔ عوام تو پیٹرول ڈھونڈتی رہ گئی اور ان کمپنیوں نے اور مافیا نے جناب پیٹرول ہی غائب کر دیا، اور پیٹرول غائب کر کے نہ صرف پیٹرول مہنگے داموں بھیجا، 75 روپے کا نوٹیفیکیشن تھا، 150 روپے 200 روپے 150 روپے لیٹر کے حساب سے بھی بیچا، 130 روپے بھی لیٹر بعض جگہوں پہ بیچا گیا، اور 200 500 کا پیٹرول گاڑی والوں کو دیتے تو لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس کا نظام فیل ہو چکا تھا۔ اور آخر میں کیا گیا، جب بتایا کہ تو اچھا ایسا ہو رہا ہے تو ہم ان کے خلاف کیسے کردار تک پہنچائیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ کارروائی کیا ہوئی؟ آٹے میں نمک کے برابر 1 کروڑ روپے کا جو ہے وہ 4 کمپنیوں کو جو ہے وہ جرمانہ کر دیا گیا، لیکن ان کمپنیوں نے اس دنوں کے دوران 6 ارب بلکہ بعض ذرائع کے مطابق 10 ارب سے زیادہ جو ہے وہ نفع کما لیا۔ تو یہ کیا سزا ہوئی، یہ کیا چیک اینڈ بیلنس ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے جائزہ لیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو عمران خان صاحب کی حکومت کو گالم گلوچ جو ہے عوام کی طرف سے ہو رہا ہے، عوام میں ہمدردیاں تحریک انصاف بری طرح کھو رہی ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے ان مشیران پہ، اور بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات کے فیصلے پر ندیم بابر صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔
انہوں نے مس گائیڈ کیا عمران خان صاحب کو. ان کو رکھا گیا تھا ایکسپرٹ رائے دینے کے لیے، لیکن انہوں نے ایکسپرٹ رائے دینے کی بجائے جو ہے وہ عمران خان کے نئے پاکستان کے ویژن کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں لوگوں نے. ندیم بابر ہے کون، ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. ندیم بابر صاحب جو ہیں ایک پیٹرولیم کمپنی ہے اورینٹ، اس کے مالک ہیں، جو اس وقت سب سے بڑی جو ہے سوئی نادرن گیس پائپ لائن کی نادہندہ ڈیفالٹر کمپنی ہے. ڈیفالٹر کو جو ہے وہ عوامی مفاد کے کیا کہتے ہیں تحفظ کے لیے بٹھا دیا، یعنی بلے کو جو ہے وہ دودھ کے رکھوالا بنا کر بٹھا دیا گیا. ندیم بابر صاحب کو نوازنے والے تھے نواز شریف، شہباز شریف اینڈ کو. پاور سیکٹر میں لانے والے تھے ندیم بابر صاحب کو شہباز شریف اور سلیمان شہباز. اور جو پاور ریفارم کمیٹی بنی تھی نواز شریف کے دور میں، ایڈوائزری کمیٹی، تو اس کا رکن بنایا گیا تھا ندیم بابر صاحب کو. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جب ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی تو اس کا جو سربراہ جو ہے ندیم بابر صاحب کو بنا دیا گیا. 2013 میں جب اسحاق ڈار نواز شریف کی حکومت تھی تو اسحاق ڈار صاحب آئے تو 480 ارب روپے آئی پی پیز کو ان آڈٹ پیمنٹس کر دی گئی، اور یہ اس پیمنٹ کا دلوانے میں، اس پیمنٹ میں کردار ادا کرنے میں ان کا حصہ تھا. یعنی اگر یہ ماضی ان کا دیکھا جائے تو ماضی کے لحاظ سے یہ جو ہے اسی کرپٹ مافیا کے مفادات کا کرپٹ مافیا کا حصہ دار رہے، حصہ ہے، اور ان کے مفادات کے اب جو ہے وہ تحریک انصاف کی کیبنٹ میں بیٹھ کر عمران خان کے ذریعے جو ان کے مفادات پورے کر رہے ہیں. جہانگیر ترین کا کیا ہوا؟ جہانگیر ترین صاحب پر اعتماد کیا عمران خان صاحب نے، تو انہوں نے بھی دھوکہ دیا کہ یہ شوگر کی بھی ملیں ہیں اس کی، اور یہ زراعت کے بارے میں بھی جانتا ہے، تو اس کو ایڈوائزری بورڈ کا لگایا گیا. اور گلہ بھی عمران خان کو یہی ہے کہ جہانگیر خان اگر نے کرپشن نہیں کی تو وہ الگ بات ہے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ اس میں یہ خامیاں آنے والی، یہ مسائل پیدا ہونے والے، تاکہ ہم اس کا تدارک کر سکیں. انہوں نے بر وقت نہیں بتایا اور مافیا کے مفادات کا تحفظ کیا گیا. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کمی ہوئی پوری دنیا میں، اور مائنس میں بھی گیا، تو پوری دنیا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہیجنگ کی، اسٹاک کیا. لیکن ہماری حکومتی مشیروں کے کیا کارنامے گنوائے گئے کہ حکومت پاکستان نے اس وقت جو ہے وہ امپورٹ پر پابندی لگا دی، اور 25 یا 30 ماہ تک جو ہے وہ تیل کمپنیوں کو جو ہے وہ سستا تیل امپورٹ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی. جب لوگ سٹاک کر رہے تھے، تیل دھڑا دھڑ خرید رہے تھے تاکہ جب یہ مہنگا ہوگا تو اس کے بعد عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام آئے گا. تو اس وقت پاکستانی حکومت کی پالیسی یا وزیر پیٹرولیم کی معاون خصوصی کی پالیسی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پابندی لگا دی انہوں نے سستا پیٹرول پاکستان درآمد کرنے کی. مسئلہ یہ نہیں کہ ایک دم 25 روپے کیوں بڑھنا تو تھا اس نے، لیکن اگر تھوڑا کم کر کے 2 مرلوں بڑھا لیا جاتا تو شاید عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کو اتنی جو ہے وہ نہ سننا پڑتی عوام کی جانب سے، اور عوام میں ان کے لیے نفرت پیدا نہ ہوتی. لیکن جب ریلیف دیا گیا تو ریلیف کا فائدہ ہی نہیں ہوا عوام کو. عوام تو ذلیل و خوار ہوتے رہے، ان کو پیٹرول ملا ہی نہیں، یا پیٹرول ملا نہیں یا پھر زیادہ قیمتوں پر، منمانی قیمتوں پر جو ہے نا یہ پیٹرولیم کمپنیاں بیچتی رہی. کارروائی کیا ہوئی؟ کچھ نہیں ہوئی ان کے خلاف، یعنی آٹے میں نمک کے برابر. عمر ایوب صاحب جو وزیر انرجی ہیں وہ جناب یہ پلی لے رہے ہیں کہ پاکستان میں 116 روپے سے لیٹر تیل تھا، تو اب اگر 100 پہ آیا ہے تو ابھی بھی کم ہے، دیگر ایشیائی ممالک سے سستا ہے. بنگلہ دیش میں، انڈیا میں 150 روپے، چائنا میں 131 روپے، بنگلہ دیش میں تقریباً 175 روپے. اس طرح جو ہے وہ تیل وہاں پر دیا جا رہا ہے، اتنا مہنگا ہے، اور پاکستان میں تو 100 روپے ہے.
اور بھائی جب ان ممالک کی بات کرتے ہو تو ان ممالک کی معیشت کو دیکھو، وہاں پر عوامی حالت کو دیکھو۔ اس وقت بنگلہ دیش کئی درجے آپ سے بہت آگے جا چکا ہے، لیکن آپ جو ہے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی معیشت کو اور اپنے عوام کی معاشی حالت کو ضرور مد نظر رکھیں، لیکن یہ کام نہیں کیا جا رہا، اور اپوزیشن کے ایجنڈے کو پوری طریقے سے جو ہے اس وقت پورا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی کابینہ کے افراد، جن میں ندیم بابر صاحب بھی ہیں، شامل ہیں، رزاق داؤد صاحب بھی ہیں، اور مشیر خزانہ عبدالعزیز شیخ صاحب بھی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سستی امپورٹ پر پابندی کیوں لگائی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے لوکل آئل ریفائنری کے تحفظ کے لیے پابندی لگائی۔ تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہ صرف یہ لوگ خود اس مافیا کا حصہ ہیں، بلکہ ان کے حصص بھی موجود ہیں پرائیویٹ کمپنیوں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمتیں کرنے والے افسران اور اداران ہیں اس وقت مختلف اداروں کے اندر، وہ پرائیویٹ کمپنیوں کے حصہ دار بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ عوام کا کیا تحفظ کریں گے؟ وہ تو لا محالہ اپنے مفادات کے لیے ان کمپنیوں کو ہی تحفظ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو کاروبار کے حصہ دار لوگ ہوں گے ان کو اگر آپ حکومتی اور عوامی مفادات کے پروٹیکشن پر تحفظ میں بٹھا دیں گے تو پھر یہی ضرب المثل ہوگی کہ دودھ کا رکھوالا بلا، اور اس گھر آپ جو ہے نا گھر کا بیدی لنکا ڈائے والی بات ہے۔ بالکل بڑی اچھی طرح پوزیشن ہنس رہی ہوگی عمران خان صاحب پر کہ جو کام ہم باہر رہ کے نہیں کر رہے تھے، ہمارے بندے جو ہے نا ان کے ساتھ کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھ کر وہ کام کروا رہے ہیں اور گالیاں ڈلوا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو خراب کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس وقت ان کے خلاف سخت ایکشن لیں، اپنی ساکھ کو بچائیں، اپنی 26 سالہ سیاسی محنت کو ضائع نہ کریں، اور عوام کے اندر جو بچی کچی رہی سہی کسر موجود ہے ان کی ہمدردی کے حوالے سے اس پر جو ہے کمپرومائز نہ کریں۔ اور اگر عمران خان صاحب ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے تو ہم سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب بھی اس میں شریک ہے، اور یہ غیر ملکی اور مافیاز کا ایجنڈا پورا کرنے میں ان کا بھی کسی حد تک ہاتھ ہے، لیکن ابھی تک ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور ان صورتحال کو بہتر انداز میں منظم کرتے ہیں تو یقیناً ان کا جو نئے پاکستان کا ویژن ہے اس کو کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تو انہی چند کلمات کے ساتھ اور مختصر تجزیے کے ساتھ آپ کا میزبان مزمل حسین سعید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور کامنٹس اس پر منفی پازیٹیو جو بھی رائے ہو آپ ضرور دیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اخلاق کی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔